بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں فیاض محمد، آپ کا خادم، آپ کا میزبان، اپنے اسلامک آفیشیل یوٹیوب چینل FM ڈائریز پر آپ کا استقبال، خوش آمدید کہتا ہوں. اس وقت مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑے ہیں. پچھلے ویڈیو میں آپ کو میں نے باہر کا حصہ دکھایا تھا. ابھی میرا ارادہ ہوا ہے کہ ہم اب اندر کی طرف چلتے ہیں، خانہ کعبہ کے بالکل مطاف کی طرف. تو اندرونی حصے میں کیا کیا باتیں ہیں وہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ایکسپلور کرنے کی ہم کوشش کریں گے. یہ کنگ فہد گیٹ سے بیک سائڈ کے دروازے سے ہم اندر جا رہے ہیں، اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ اسکیلیٹر بھی یہاں پہ اندر بنے ہوئے ہیں ضعیفوں کے لیے، جو سیڑھی چڑھنے میں جن کو تکلیف ہوتی ہے. تو اب یہ پہلے منزلے کی طرف سے ہوتے ہوئے پھر آگے شارٹ کٹ ہوتے ہوئے ہم گراؤنڈ فلور پر اتریں گے. آنکھوں کے مسلے پر اشک ہوں گے سجدے میں، آنکھوں کے مسلے پر اشک ہوں گے سجدے میں، اور زبان زیر لب لڑکھڑا. تو ابھی ہم یہاں کے تمام باتوں کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو میں. ماشاءاللہ سبحان اللہ، دیکھیے ایک جنت کا محل جو نظر آ رہا ہے پورا. کتنی خوبصورت عمارت ہے، کتنی خوبصورت ماشاءاللہ. یہ دیکھ کر نہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے، دیکھتے ہی کتنا اچھا دلکش منظر نظر آتا ہے. بس یہاں پر جب اندر داخل ہوتے ہیں نا تو باہر نکلنے کا من ہی نہیں کرتا، بالکل من نہیں کرتا. ایسا لگتا ہے کہ بس اندر ہی اندر دن بھر گھومتے رہیں، پھرتے رہیں، چلتے رہے، خوبصورت عمارتوں کو دیکھتے رہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری نقاشی اور خوبصورتی سے بنایا گئی یہ عمارت ہے مسجد الحرام کی. کافی بڑا ایکسٹینشن ہوا ہے، کافی بڑا. یہ خادمین بھی کھڑے ہیں، اپنا اپنا کام کرتے رہتے ہیں بخوبی، صاف صفائی، پانی، زمزم وغیرہ کا. دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری عمارت بنی ہوئی ہے. لوگ بیٹھے ہوئے بھی ہیں، اپنا جس طریقے سے کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی ایسے ہی خالی بیٹھا ہوا ہے. یہ دیکھیے رائٹ سائڈ سے بھی راستہ ہے جانے کے لیے، یعنی چاروں طرف سے جو ہے راستے پراپر دیے گئے ہیں. کتنا حسین منظر لگتا ہے ماشاءاللہ. ایسا لگتا ہے کہ کسی جنت کے محل کے اندر ہم آ گئے ہیں. چاروں طرف سے ڈائریکشن بھی بنے ہوئے، کہاں سے جانا ہے، کیسے جانا ہے. کچھ کنفیوژن ہو جاتا ہے تو کسی سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کیسے جانا ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. یہ دیکھیے پہلے منزلے کی طرف ابھی میں آیا ہوں یہاں پہ، اور یہاں سے بھی خانہ کعبہ کا منظر جو ہے نا بہت پیارا نظر آتا ہے. جو کعبۃ اللہ شریف جو ہے یہ دیکھیے یہاں سے نظر آتا ہے. یہ سامنے کی سنگ مرمر کی جو خوبصورت عمارت جو بنی ہوئی ہے، جو ڈیزائن نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیے یہاں سے خانہ کعبہ نظر آئے گا. یہ دیکھیے سبحان اللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دیکھیے خانہ کعبہ نظر آیا. تو خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر جب بھی پڑے نا تو آپ کچھ نہ کچھ جائز جو اپنی جو دعائیں ہیں وہ مانگ لیا کریں. کوئی عالیشان محل بھی اس کے سامنے پھیکا ہے مسجد الحرام شریف کے. کتنی خوبصورت عمارت واقعی میں یار یہ سعودی حکومت نے جو بنائی ہے آج. اس میں کچھ عمارت جو ہے پرانی جو ہے ترکی حکومت کی بھی بنی ہوئی ہے، وہ ویسے ہی رکھا گیا ہے، اور کچھ شہید کر کے اور ایکسٹینشن کے نام پر اسے چینج کر دیا گیا ہے. یہ دیکھیے کام، صاف صفائی، مینٹیننس وغیرہ چلتا ہی رہتا ہے یہاں پہ 24 گھنٹے. سب کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں. ابھی میں گراؤنڈ فلور پر آ گیا. اب دھیرے دھیرے میں خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. یعنی یہ گراؤنڈ فلور کے سیکشن پر ہوں، اور جتنے بھی یہ احرام میں جو نظر آ رہے ہیں یہ مطاف کی طرف، یعنی جہاں پر طواف کیا جاتا ہے تو وہاں پر مردوں کو جانے دیا جاتا ہے. عورتوں کو تو مکمل اجازت ہے جانے کی، لیکن مردوں کے لیے سخت قانون یہاں پر نافذ کیا گیا ہے کہ حالت احرام جو ہے یہاں پر کمپلسری ہے. بغیر احرام کے یعنی آپ سادہ لباس پہنو گے تو مسجد الحرام میں گراؤنڈ فلور کے سیکشن میں آپ نہیں جا سکتے. یہ سعودی حکومت کا نیا قانون آیا ہے. دیکھیے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ جب خانہ کعبہ کے جب قریب دھیرے دھیرے جب ہم قریب جاتے ہیں، دھیرے دھیرے
خانہ کعبہ کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو دل کی دھڑکن ہے نا ایک دم تیز ہو جاتی ہے. آپ اس کی کیفیت جو ہے بالکل بھی نہ وہ شخص ہی محسوس کر سکتا ہے جو یہاں سے گزرا ہوگا. ابھی ہم دھیرے دھیرے خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آگے آپ کو میں دکھاتا ہوں کتنا خوبصورت یہ حسین منظر نظر آ رہا ہے. سب ڈائریکشن بنے ہیں بیریکیڈ کے ذریعے. یہ دیکھیے جو اشارے جو نظر آ رہے ہیں کہ یہاں سے گزرنا ہے, یہاں سے جانا ہے. جو پولیس والے کھڑے رہتے ہیں وہ ڈائریکشن بتاتے ہیں کہ یہاں سے جانا ہے. تھوڑا بھی گھوم پھر کے جانا پڑتا ہے. یہ دیکھیے مطاف کی طرف, یعنی جہاں سے طواف کیا جاتا ہے بالکل خانہ کعبہ کے سامنے. تھوڑا گھوم کے جانا پڑتا ہے, یعنی راستے ابھی تھوڑے ایسے کر دیے گئے ہیں کہ 2 منٹ کا راستہ وہ 20 منٹ کا ہو جاتا ہے. خیر کوئی بات نہیں, جتنا چلیں گے جتنا گھومیں گے اتنی نیکیاں ہیں, کیونکہ خانہ کعبہ میں مسجد مکہ شریف میں یہاں پر ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے اور ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. تو احتیاط کریں, گناہ سے باز رہ کر یہاں پر نیکی کرنے کی کوشش کریں. یہ دیکھیے دھیرے دھیرے ہم خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. یہ دیکھیے یہاں پر ابھی ایسکیلیٹر سے نیچے اترتے ہیں اور بالکل بس وقت قریب آ ہی گیا ہے. خانہ کعبہ بھی ہمیں سامنے انشاءاللہ نظر آئے گا. میرے ساتھ چل رہی ہوگی خلد کی ہوا, میرے ساتھ چل رہی ہوگی خانہ خدا میں جب میری حاضری. الحمدللہ ثم الحمدللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دیکھیے سامنے ہی خانہ کعبہ نظر آ گیا. ہاتھ اٹھائے اور رب العالمین کی بارگاہ میں یہاں پہ کھڑے ہو کر خوب رو کے دعائیں کرے پہلے خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے. اور مقام ملتزم ہے, سامنے مقام ابراہیم ہے, اور یہ خانہ کعبہ کا ایکچول گراؤنڈ فلور کا ایریا ہے. یہ پورا یہاں سے طواف کیا جاتا ہے, پورا یہاں سے گھوم کر, اور یہ سامنے گرین لائٹ بھی لگی ہوئی ہے. اس طریقے سے گھوم کر اینٹی کلوک وائز جو ہے طواف کیا جاتا ہے, اینٹی کلوک وائز. آئیے یہاں پہ کھڑے ہو کر پہلے دعا پڑھتے ہیں سکون و اطمینان سے. یہ گرین لائٹ نظر آ رہی ہے, یہ حجر اسود کی نشانی ہے, یہاں سے طواف اسٹارٹ کیا جاتا ہے. آئیے بالکل اور قریب چلنے کی کوشش کرتے ہیں. جب بھی آپ کی نظر خانہ کعبہ پر پڑے تو سب سے پہلے خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا طلب کریں. جو بھی آپ کی دعائیں ہیں وہ اللہ سے مانگنے کی کوشش کریں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کر دعا مانگے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے. یہ دیکھیے ماشاءاللہ چاروں طرف سے حرم کا احاطہ جو گراؤنڈ فلور کا ہے پورا کھچا کھچ جو ہے بھیڑ سے بھرا ہوا ہے. مرد, خواتین, بوڑھے, ضعیف, بچے, ہر عمر کے, ہر ملک کے, ہر دنیا کے کونے کونے سے لوگ یہاں پر آتے ہیں. ہر کنٹری کے مسلمان یہاں پر جمع ہوتے ہیں, لیکن ایک لباس, صرف ایک لباس, احرام کی حالت میں. مرد کے لیے احرام کی حالت میں, اور خواتین باپردہ ہو کر اپنے محرم کے ساتھ میں یہاں پہ طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کے اطراف میں. کوئی امیر نہیں, کوئی غریب نہیں. یہ دیکھیے حجر اسود کی نشانی یہاں سے نظر آتی ہے. جیسے ہی مطاف میں آتے ہیں تو یہ اینٹی کلوک وائز, یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف سے آپ کو طواف کرنا سٹارٹ کرنا چاہیے. یہ طریقہ ہے اصل صحیح طریقے سے. اور یہ بالکل سامنے مقام ابراہیم نظر آ رہا ہے, یہ جو سنہری گنبد کے ذریعے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان یہاں پر موجود ہے. اور یہ پورا طواف کا حصہ ہے جہاں پر 7 چکر لگائے جاتے ہیں خانہ کعبہ کے اطراف میں, جسے طواف کہا جاتا ہے عربی میں, اور اس صحن کو مطاف کہا جاتا ہے. یعنی لوگ سر جھکا کر اپنی رب کی بارگاہ میں خانہ کعبہ کے اطراف میں 7 چکر ادا کرتے ہیں اور اپنی اپنی دعائیں مانگتے ہیں. جنہیں عربی میں دعا پڑھنے آتی کتاب کو دیکھ کر وہ کتاب کے ذریعے پڑھے, جنہیں نہیں آتی, جو پڑھنے لکھنے سے تھوڑے غافل رہتے ہیں, تو وہ اپنے انداز میں اپنے رب سے ہم کلامی کریں, بات کریں, گفتگو کریں, روئے, گڑ گڑائے, سر جھکا کر روتے 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 جو ہے طواف کرنے کی کوشش کریں اور اپنے گناہ کی معافی مانگنے کی کوشش کریں. اور ہمیشہ جب بھی طواف کرتے رہے تو تھوڑی تھوڑی دیر میں یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بار بار
اس مقام کی حاضری نصیب کرے بار بار. جب تک ہم زندہ رہیں اس مقام کی حاضری ہمیں نصیب ہوتی رہے اور یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے. باقی بلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. انسان کے پاس پیسے ہو یا نہ ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو. پیسے سے انسان جو ہے حج عمرے پہ نہیں جاتا، بس جاتا ہے تو اللہ اس کے رسول کے بلاوے پر جاتا ہے، اس کے حکم کے مطابق ہی جاتا ہے. ورنہ دنیا میں کتنے بھی دولت مند ایسے بھی موجود ہیں جو دولت کا انبار ہے ان کے پاس، لیکن ابھی تک ان کو حج عمرے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، وہ ابھی تک گئے نہیں ہیں. لیکن یہاں پر میں نے ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ایسے ایسے غریب مسکین لوگوں کو دیکھا ہے میں نے. یہاں دیکھیے ماشاءاللہ ایسی بھیڑ ہوتی ہے یہاں پہ. خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر جو لوگ روتے ہیں، جو گڑ گڑاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ایسے ایسے لوگوں کو یہاں پر کھڑے ہو کر کہ ان کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ یہ یہاں پر آئے ماشاءاللہ وہ، کہ اللہ رب العزت نے انہیں بلایا ہے. اور وہ آتے ہیں اور طواف کرتے ہیں اور اپنی دعائیں طلب کرتے ہیں. دیکھیے ایک چکر میں آپ کو کر کے یہاں پہ دکھا رہا تھا. یہ دیکھیے کس طریقے سے لوگ گڑ گڑاتے ہیں. یہ حجر اسود کی نشانی ہے. جو پولیس والا جو کھڑا ہے یہ حجر اسود کا پتھر ہے یہاں پہ، جو اسے بوسہ دیا جاتا ہے، چوما جاتا ہے. اس طریقے سے ہاتھ دکھا کر اگر چومنے کا موقع ملا تو ٹھیک ہے، اگر نہ موقع ملے تو ہاتھ دکھا کر یہاں سے رخصت ہو جائیں اور اگلا چکر کنٹینیو کریں آپ. تو الحمدللہ آج اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم خانہ کعبہ کے بالکل سامنے کھڑے ہیں اور یہ مقام ابراہیم کی طرف آ گئے. یہاں پہ آپ کو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کی نشانی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کی نشانی ہے. یہ یہاں پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی. آپ نے کتنا اچھا لگتا ہے. مطلب یہاں پہ جب آتے ہیں نا تو باہر نکلنے کا من ہی نہیں کرتا، چاہے کتنی بھوک لگی ہے کتنی پیاس لگی ہے. ابھی وہاں سے ہٹ کر ہم تھوڑا آگے کی طرف آئے اور یہ جو حصہ نظر آ رہا ہے یہ صفا مروہ کا حصہ ہے جہاں پہ صفا مروہ کیا جاتا ہے. اور دھیرے دھیرے اب یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ہے. باہر نکلتے ہیں، آپ کو باہر نکلنے کا راستہ بھی دکھاتا ہوں کس طریقے سے. کافی زگ زیگ راستے ہیں لیکن کوئی ایسی مشکل نہیں ہوتی. آرام سے اطمینان سے آپ چلتے چلتے اندر اور باہر آ جا سکتے ہیں. باہر بھلے ہی کتنا شدید گرمی کا موسم کیوں نہ ہو، لیکن الحمدللہ مسجد الحرام میں، مسجد حرام کے اندر، مسجد کے اندر اتنا ٹھنڈا پیارا موسم ہوتا ہے کہ آپ کو گرمی کی شدت محسوس ہی نہیں ہوتی. یہ دیکھیے بس چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں. اتنا اچھا لگتا ہے نا کہ بس کے اندر ہی گھومتے رہیں، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، اس دیوار کو دیکھیں اس دیوار کو دیکھیں. بس باہر نکلنے کا من ہی نہیں کرتا. مطلب ایک مرتبہ اندر آ گئے تو بس اندر کے ہی ہو جاتے ہیں. بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بس اللہ رب العزت یہاں کی ہماری آخری سانس جو ہے ہمیں عطا کرے. طواف کا منظر اللہ اللہ کیا ہوگا، وہ طواف کا منظر خلد کی ہوا میرے ساتھ چل رہے. یہ دیکھیے ابھی الحمدللہ ہم ایگزٹ پوائنٹ پر آ گئے. مسجد الحرام کے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے جو پراپر راستہ جو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ یہاں سے باہر نکلنا ہے، یعنی آپ کا اگر عمرہ ہو جائے اور آپ کو باہر جانے کی حاجت ہو. یہ دیکھیے خانہ کعبہ یہاں سے نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیے ماشاءاللہ ہے نا. تو یہاں سے باہر جو ہے اطمینان سے باہر جا سکتے ہیں کہ آپ کو کھانا کھانا ہے، ٹوائلٹ باتھ روم سے فراغت حاصل کرنی ہے، یا آپ کو اپنے ہوٹل پہ جانا ہے، روم پہ جانا ہے، یا کسی بھی کام کی نیت سے باہر نکلنا ہے تو پراپر ایگزٹ انٹری گیٹ دیے گئے ہیں. آپ پوچھتے پوچھتے ہوئے ذمہ داروں سے آپ باہر نکل سکتے ہیں کہ کہاں سے جانا ہے آپ کو. تو اطمینان سے آپ باہر نکل جائیے. یہ دیکھیے میں ابھی باہر آ چکا ہوں. تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کمنٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں ویڈیو کو، اور ملتے ہیں اگلے مقام پر ایک نئی ویڈیو میں، نئی انفارمیشن میں. تب تک دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. خانہ خدا میں جب میری حاضری